place. یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، جب بنی اسرائیل کا سامنا ایک زبردست جنگجو جالوت سے ہوا۔ جالوت ایک ایسا طاقتور سپاہی تھا جسے دیکھ کر لوگوں کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اکثر افراد ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک جوان صرف اپنے رب پر یقین کے ساتھ آگے بڑھا۔ یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ انہوں نے کسی بڑی تلوار یا لشکر کا سہارا نہیں لیا، بلکہ صرف ایک گلیل اور اللہ پر پورا بھروسہ۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہوں نے نشانہ لیا اور اللہ کے حکم سے ایک ہی وار میں جالوت کو گرا دیا۔ ایک کمزور نظر آنے والا جوان اللہ کی مدد سے ایک عظیم جنگ جیت گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر پہنچے۔ یہ وہ مقدس جگہ تھی جہاں انہیں رب العالمین سے کلام کا شرف ملا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سیدھا کلام فرمایا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو ان کی نبوت کی عظیم نشانی بنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تو جواب ملا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ نے اپنی تجلی کا ایک جھلک پہاڑ پر ڈالی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو فوراً کہا، تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ ایک ایسا بادشاہ جسے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور اور پرندے بھی سمجھتے تھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کو اللہ نے ایک انوکھی سلطنت عطا کی تھی۔ قرآن کے مطابق انہیں ہوا پر قابو دیا گیا تھا اور جنات بھی ان کے حکم کے پابند تھے۔ اور سب سے عجیب بات کہ انہیں جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ ایک دن ان کا لشکر گزر رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی نے اپنی قوم کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سن لی اور مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں اتنی عظیم نعمت عطا کی گئی۔ ایک ایسا لمحہ جب زمین پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور صرف چند لوگ ایمان کے ساتھ بچنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور حق کو جھٹلایا۔ پھر اللہ کا حکم آیا ایک کشتی بنانے کا، ایک ایسی جگہ جہاں کبھی پانی نہیں تھا۔ لوگ ہنستے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ پھر وہ دن آ گیا جب آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے پانی ابل پڑا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کشتی اللہ کے حکم سے چل رہی تھی۔ ہر جوڑا جانور کا اور کچھ ایمان والے لوگ اس کشتی میں محفوظ تھے اور باقی سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اور نجات صرف ایمان اور اطاعت میں ہے۔ ایک ایسا شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس کا نام سن کر مسلمان کانپ اٹھتے تھے۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، جن کا دل ایک دن اچانک بدل گیا۔ ایک دن غصے سے بھرے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ راستے میں انہیں خبر ملی کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کا رخ ترنت بدل گیا اور وہ غصے میں ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ان کے کانوں میں گونج اٹھی۔ جب انہوں نے وہ کلام پڑھا تو ان کا دل پگھل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسی لمحے عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اسلام قبول کریں گے۔ وہ سیدھا دار ارقم پہنچ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دشمن اسلام کا سب سے بڑا حامی بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔